میں یہی جو لکڑی مارکیٹ کی مسجد ہے دیکھیے، ارے جنتا کالونی والوں آپ نے تو دیکھی ہوگی، عثمانیہ اس میں 10 سال امامت کی، 2003 سے 2012 تک۔ تمہارے عیدگاہ کی در و دیوار، اس کی محراب، اس کا منبر مجھے پہچانتا ہے۔ قاری عبدالغفار صاحب کا مدرسہ بیت العلوم جہاں میں نے 2 سال پڑھایا، اس کی درسگاہیں، اس کا کتب خانہ مجھے جانتا ہے۔ یہ روڈ جو چل رہا ہے شب برات 14 شعبان کو جہاں میری آواز گونجی وہ بھی جانتا ہے۔ پیلی مٹی کو ابھی گواہ نہیں بنایا تھا، تو مٹی تو ختم ہے لیکن پیلی ڈسپنسری کو گواہ بنا کر یہ کہتے ہیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھوڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے۔ ماشاءاللہ جنتا کالونی کو کون نہیں جانتا، اس کی شہرت تو پورے ہندوستان میں ہے کہ نہیں؟ ویلکم کی جنتا کالونی، اسے کون نہیں جانتا، مگر اسی جنتا کی کالونی سے آج 5 قرآن کے حافظ اور 5 قرآن کے محافظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیے ہیں۔ یہ رب ہے جو کیچڑ میں کمل کھلاتا ہے، کچرے کے ڈھیر پر گلاب کا پھول کھلاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے فرعون کے گھر میں آسیہ کو ایمان دیتا ہے اور نوح کا بیٹا کنعان ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ حضرت لوط کی بیوی کو محروم کرتا ہے اور ابو جہل کے بیٹے کو ایمان سے سرفراز کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کسی قوم کو معزول کرتا ہے اور کسی قوم کو منتخب فرماتا ہے۔ یہ کبھی سورج کو عروج دیتا ہے اور کبھی اسے زوال دیتا ہے۔ دنیا میں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی قوم عروج پا رہی ہے اور دوسری قوم کو زوال ہے، لیکن ماضی کو جو حال آیا تو دل کانپ گیا، چڑھتے سورج پہ زوال آیا تو دل کانپ گیا۔ مجھے تو رات کی اس تاریکی میں، ٹھنڈ کے اس وقت میں جہاں اللہ سے محبت کرنے والے، اس کے رسول سے محبت کرنے والے آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی اگر اللہ سے محبت نہ ہوتی تو اس تھیٹر میں یہاں نہ بیٹھے ہوتے، ہوا کے ٹھنڈے جھونکوں میں یہاں نہ بیٹھے ہوئے ہوتے۔ لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تابہ منزل صرف دیوانے گئے۔ لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تابہ منزل صرف دیوانے گئے۔ آہ کو نسبت ہے کچھ اس شاعر سے، آہ نکلی اور پہچانے گئے۔ اے میرے بچوں، میں تمہارے سر پہ ہاتھ رکھنے آیا ہوں اس وقت، اس لیے ہاتھ رکھنے آیا ہوں کہ آج دنیا میں اگر کسی کا بیٹا ایس ڈی ایم بن جائے تو پورے محلے میں خوشیوں کے چراغ جلیں گے۔ اگر کسی کا بیٹا ڈی ایم کی پوسٹ پر فائز ہو جائے تو پورا گاؤں جشن چراغاں میں ڈوب جائے گا۔ اگر کسی کے بیٹے کا سلیکشن جج کے لیے ہو جائے تو اس گاؤں کے باہر کے نیارے ہو جائیں گے۔ آج آپ کی اس بستی میں جہاں ٹوٹی ہوئی جھوپڑیاں ہیں، جہاں پوشیدہ عمارتیں ہیں، جہاں چھوٹی موٹی دکانیں ہیں، جہاں کا علاقہ جھگی اور جھوپڑی کہلاتا ہے، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس 21ویں صدی میں یہ اعلان کر دیا ہے حکومتیں آج میرے قرآن سے بغاوت کر رہی ہیں۔ حکومتوں کے قلم تھامنے والے وزیروں کے بیٹے قرآن کا حفظ نہیں کر رہے، ایم پی کے بیٹے قرآن حافظ نہیں ہو رہے، اور بادشاہوں نے آج قرآن کو اپنے گھر میں داخلے سے منع کر دیا ہے، مگر کوئی رکشہ چلانے والا، کوئی ٹھیلا لگانے والا، کوئی کھیت پر مزدوری کرنے والا، کسی کی ماں دوسروں کے گھروں میں برتن صاف کر کے اپنا پیٹ پالنے والی ماں اپنے بچے کو اس دور میں بھی قرآن کا حافظ بنا رہی ہے۔ میرے رب نے جو 1400 برس پہلے اعلان کیا تھا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ اس کا نظارہ بھی ہم نے دیکھا،
ظاہر ہے کہ آج ان میں سے 2 بچوں کے باپ یہاں نہیں آ سکے، ظاہر ہے ان کی مجبوری رہی ہوگی، پریشانی رہی ہوگی۔ اے نوجوانوں، آج غربت کا دور ہے، مفلسی کا دور ہے، کمزوری کا دور ہے، ضعیفی کا دور ہے، پریشانیوں کا دور ہے، حالات سے ہم گزر رہے ہیں۔ مگر جب مفتی خالد صاحب نے یہ کہا، کون ہے نوجوان کہ ان کے باپ نہیں آئے، ان کی طرف سے یہ کہے کہ میں 5000 روپے دے رہا ہوں، ظاہر اس بچے کا دل دکھا ہوگا جس کا باپ یہاں موجود نہیں۔ اس بچے کے دل کی دھڑکنوں سے پوچھو، اس کو احساس ہوا ہوگا، کاش میرے باپ کے پاس بھی 5000 روپے ہوتے تو میرا باپ آگے بڑھ کر اعلان کر رہا ہوتا، میں اپنے بچے کی طرف سے 5 اور 10 کا اعلان کرتا ہوں۔ اے نوجوان، تو نے جنت کما لی، اے نوجوان تو نے رب کو راضی کر لیا، اے نوجوان تو نے اپنے ہاتھ کو اس قابل کر لیا کہ کل میدان قیامت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہہ سکے کہ میں نے کل 5000 اپنے بچے کی حافظ کی خوشی کے لیے دیے تھے، مجھے امتیاز کے عالم میں جام کوثر پلا دیجیے۔ اللہ کے رسول آپ کو نہیں بھولے، جام دیا جائے گا آپ کو کوثر کا۔ میں آپ کے سامنے زیادہ دیر اس لیے نہیں بولتا کہ میں بولنے کے لیے اس کا بھوکا نہیں ہوں۔ اللہ کا فضل ہے، صبح اور شام راہ حق میں گزرتی ہے اور بولنے کے عادی ہیں، مگر میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ قرآن محض پڑھنے ہی کے لیے نہیں ہے، محض چومنے ہی کے لیے نہیں ہے۔ چومو گے تو اس کا نور ہونٹوں سے لگ جائے گا، سینے سے لگاؤ گے تو اس کی کرنیں سینوں کو منور کر دیں گی، ہاتھوں میں اٹھاؤ گے تو ہاتھ جگمگا اٹھیں گے، اگر پیشانی سے لگا لو گے تو پیشانی منور ہو جائے گی۔ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، فیہ شفاء للناس، اس میں انسانیت کے لیے شفا ہے، مگر یہ کتاب اس لیے آئی ہے کہ اس کتاب کو سامنے رکھ کر اس کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھال آئے ہائے۔ آج جمنا پار کا علاقہ بدنام ہے، بدنام کس کے لیے؟ کہ یہاں مسلمان رہتے ہیں، مگر یہاں رہنے والے مسلمان اپنے رب کی بغاوت کا اعلان کر رہے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں اسمیک کی پڑیاں ہیں، ان کے ہاتھوں میں نشہ ہے، ویلکم کے نالے پر بیٹھے ہوئے لوگ نشے کے انجیکشن لگا رہے ہیں، ٹھیلوں پر، کھوکھوں پر، بازاروں میں اسمیک بک رہی ہے اور بیچی جا رہی ہے، نوجوانوں کو برباد کیا جا رہا ہے، رات دن کھلے عام قتل ہے۔ اس قرآن کریم نے جو کہا اس کی آیت پڑھ کے بس آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ مفتی خالد صاحب نے سب کچھ آپ کو سمجھا دیا ہے کہ آج سستے کا بازار گرم ہے، لیکن روزانہ جو میری اور آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں وہ ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ ماؤں کے لال ان سے چھین لیے گئے، باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اس کو شعلہ بنا دیا گیا، نئی نسل کے ہاتھوں میں، نئی نسل کے ہاتھوں میں خنجر تبا دیے گئے اور قتل ہو رہا ہے۔ یہاں پر ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں قلم ہوتے، دوات ہوتی، روشنائی ہوتی، ان میں کا ہمارا کوئی بچہ حافظ قرآن ہوتا، کوئی عالم دین ہوتا، کوئی مفتی وقت ہوتا، کوئی قاضی شہر ہوتا۔ اس سے آگے بڑھ کر ہم یہ کہتے کہ کوئی ایس ایچ او ہوتا، کوئی آئی جی ہوتا، کوئی آئی جی ہوتا، کوئی کمشنر ہوتا، کوئی ایف ڈی ایم ہوتا، کوئی بنا ہوا ڈی جی پی ہوتا۔ لیکن آج ہمارے بچوں کا حال یہ ہے کہ وہ بے سہارا گھوم رہے ہیں، اور ہماری بدنصیبی عالم یہ ہے کہ ہمارے یہاں انٹر کلاس کے لیے کوئی انگلش میڈیم اسکول اس مسلم علاقے میں نہیں، کوئی پڑھانا چاہے تو کہاں پڑھائے؟ جبکہ قرآن جو یہ نازل ہوا سب سے پہلے اس کی آیت میں علم کو بیان کیا گیا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ پہلی صدا، پہلی آواز، پہلا حکم، پہلا پیغام، پہلی وحی، پہلا میسج، پہلا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرمان جو اس زمین پر آیا، جہالت کے دور میں آیا، بھٹکتوں اندھیروں کے دور میں آیا، وہ تھا اقرأ، پڑھیے۔ اور ہم نے اس کی جگہ کیا لے لیا ہے؟ پڑھیے نہیں، لڑیے۔ یہی تو ہے، لڑیے۔
قتل کر ڈالیے ایک دوسرے کا. انسانی خون کو عزت اور احترام بخشتے ہوئے نوجوانوں، جب تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم سنیں گے اور سننے کے بعد تم عمل کرو گے، تو آج میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر کسی کے کہنے میں آ کر تم نے خنجر اٹھا لیے ہیں تو پھینک دو، اس کی جگہ قلم اٹھاؤ. تم نے اگر تلواریں نکالی ہے ان کو توڑ آؤ اور ان کو توڑ کے چکنا چور کر کے اپنے ہاتھوں میں لیپ ٹاپ اٹھاؤ اور علم کی شمع روشن کرو. 1400 برس پہلے جو قوم شراب پیتی تھی، شراب کے جام اس کے لبوں سے لگے ہوئے تھے، 250 قسم کی شراب ان کے مٹکوں میں تیار رہا کرتی تھی، سراہیاں ان کی بھری رہتی تھی، مگر قرآن نے ان سے کہا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. یہ جوئے کے پیسے، یہ جوئے سے کمائی ہوئی روزی، یہ جوئے سے کمایا ہوا مال حرام ہے، ناپاک ہے. یہ شراب ناپاک ہے، حرام ہے. فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. تو آسمان گواہ ہے، سورج گواہ ہے، مکے کی وادیاں اور مدینے کی گلیاں اور وہاں کے بازار اور وہاں کے گھر شاپ نالے وہاں کے گواہ ہے. جس کے ہاتھ میں شراب تھی اس نے شراب کا جام زمین پر پٹک دیا، جس کے منہ میں تھی اس نے کلی کر دی، جس کے حلق میں ڈال دی تھی اس نے انگلی ڈال کر کے طے کر دی، جس کے گھر میں تھی تو شراب کے مشکیزیں بھاڑ ڈالے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تو نے اگر اس کو حرام قرار دیا ہے تو اسے ہم اپنے ہوٹل. اس جلسے کا حافظ قرآن کا پیغام یہی ہے، ان کے سینوں سے نکلنے والا قرآن آپ سے یہی کہہ رہا ہے، ان کی زبان پر تلاوت ہونے والی آیتیں یہی کہہ رہی ہیں. نوجوانوں تمہیں نشہ نہیں کرنا ہے، نشے میں آ کر کے تمہیں کسی کا قتل نہیں کرنا ہے. اس قرآن نے کہا انسانی خون، انسانی جان، انسانوں کی بات کر رہا ہوں. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. جس نے کسی ایک انسان کا قتل کر دیا، ایک انسان کا قتل کیا، فکأنما قتل الناس جميعا. اس نے جیسے پوری انسانیت کا قتل کر دیا. اللہ اکبر. ہمارے یہاں خبر ابھی جعفر آباد فنا گلی سے ابھی پیلی مٹی پر ابھی وہاں قتل ہونے والا بھی مسلمان، قتل کرنے والا بھی مسلمان. ماں کو رونے اور بلکنے دے ہوئے دیکھ کر لاش جس کی اٹھی ہے وہ مسلمان، اور ہتھکڑیاں لگ کر کے جیل کی سلاخوں میں جا رہا ہے مسلمان. اے مسلمانوں کب سدھرو گے؟ آج یہ طے کرو، ایک آیت اور سن لو اور توبہ کرو اپنے گناہوں سے. اللہ نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ. دنیا کی کوئی عدالت اس قاتل کو ہتھکڑی نہ لگائے، اس کے پیروں میں زنجیریں نہ ڈالے، جج اسے چھوڑ دے اور عدالت اس کو سزا نہ دے. تب بھی اللہ نے کہا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو مومن کو کسی جان بوجھ کر قتل کرے فجزاؤہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، خالداً فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. وغضب اللہ علیہ، اس پر اللہ کا غصہ ہے، ولعنہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے، وابتلہ عذابا عظیما، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا عذاب تیار کیا. اگر اس جلسے کا مقصد عمل کرنا ہے تو میں نے آپ کو صرف 2 باتیں بتائی. مفتی صاحب نے 5 باتیں بتائی، میں نے 2 بتائی. نمبر 1، جوئے سے بچ جاؤ، شراب اور نشہ سے گھروں اور اپنے ہوٹل اور اپنے ہاتھوں تک مت آنے دو، اور کسی کا ناحق قتل نہیں کسی انسان کا کرنا ہے، نہ کسی مسلمان کا قتل کرنا ہے. اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. قرآن کو ماننا ہے مانو، محمد رسول اللہ سے محبت ہے، اس میں کوئی اور کوئی التباس اور کوئی بات ہے ہی نہیں. تو ان سے اگر محبت ہے تو حقیقت میں ان کے نقش قدم پر چل کر دکھاؤ. کاش وقت ہوتا تو میں آپ سے کچھ اور گفتگو کر لیتا، مگر نہ تڑپنے کی اجازت نہ فریاد. سن لیجیے گا ذرا سیاد، نہ تڑپنے کی اجازت نہ فریاد، گھٹ کے مر جاؤں یہی مرضی آج میرے سیاد کی. وما علینا الا البلاغ.